بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے 17ویں حدیث جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ الحدیث السابع عشر، 17ویں حدیث، 17th حدیث ہے۔ عن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر جو ہے احسان کو جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو جب تم کسی چیز کو قتل کرو، یعنی مراد ہے کہ جب کہ تم کسی چیز کو ذبح کرو، یعنی جانوروں کو جب جیسے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو جو ہے تم یعنی اچھے سے جو ہے وہ مطلب کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اسی طرح یعنی ذبح کا دوبارہ سے بھی ذکر ہے کہ اگر آپ اس کو ذبح کرو یا کسی بھی چیز کو اس طرح سے جو ہے مارو، ان اے سینس اس کی میں آگے شرح کرتا ہوں، تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یعنی ایسے طریقے سے کرو کہ اس میں اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو جو ہے نا جو اپنا آلہ ہے جس سے تم یہ کرو تو اس کو تیز اچھی طرح کر لو۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ جو ہے جو ذبیحہ ہے اس کو جو ہے وہ راحت پہنچے۔ تو یہ بنیادی طور پہ حدیث ہے کہ جتنی بھی انسانیت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، حیوان ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع کے اوپر، یا مرغی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ذبح کرتے ہیں، اسی طرح بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کو مارنے کا حکم ہے حدیث کے اندر، کیونکہ وہ خطرناک ہوتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، موذی جو چیزیں ہیں، ان کو مارنے کا اس لیے حکم ہے کہ تاکہ وہ انسان کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ نہ پہنچائیں۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو قتل بھی کریں یا اگر آپ کی ذبح بھی کریں تو اپنے اس طریقے سے اس کو مطلب کسی کو تڑپا تڑپا کر جو ہے وہ نہ ماریں، یا چھری جو ہے اپنی اس کو ایسے تیز رکھیں کہ جو ذبیحہ ہے، جو جانور ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی موذی چیز کو بھی مار رہے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو اس کو بھی ایسے اس طریقے سے نہ ماریں کہ وہ چیز جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مرے، جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ جلا کر مارتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بعض لوگ اس طرح سے مارتے ہیں کہ اس میں جانور کو یا کوئی بھی چیز کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس میں کم سے کم جو ہے وہ جانور کو یا اس چیز کو جو ہے وہ تکلیف ہو۔ ایک دم سے اگر کوئی نقصان دہ چیز بھی ہے تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے وہ فوراً جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اس کو تڑپانا جو ہے وہ درست نہیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کی صفت ہے، صفت رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ انسانیت کے لیے رحمت للعالمین رحمت تھے، بلکہ رحمت للعالمین ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور حتیٰ کہ جانوروں کے لیے یا نباتات یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر جو ہے وہ رحمت کا جو ہے وہ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الحدیث الثامن عشر، 18ویں حدیث، عن ابی ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ و ابی عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے جو ہے وہ ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور کسی برائی کو اگر تم ارتکاب کر لو تو اس برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد نیکی سے جو ہے اس کا ازالہ کرو، یعنی نیکی سے اس کی اتباع کرو، یعنی اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو اٹ شوڈ بی فالوڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ نے برائی آپ سے سرزد ہوگی تو اس کے پیچھے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے اعمال بھی جو ہے وہ کریں۔ تمحوہا ہوگا کیا کہ وہ اچھی جو آپ کی حسنہ ہے، جو آپ کی یہ نیک عمل ہے، وہ آپ کی برائی کو جو ہے وہ ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرو۔ تو یہ بہت ہی پیاری حدیث، دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ بالخصوص اولاد کی تربیت کے حوالے سے یا
کچھ بھی اگر آپ نے اپنی نفس کے حوالے سے بھی یا بالخصوص جیسے بچے ہوتے ہیں ان کی ہم تربیت کرتے ہیں اولاد وغیرہ کی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد جو ہے آپ کے سامنے آپ کی غیر موجودگی میں ہر طرح سے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اچھا انسان بھی بنے، اچھا مسلمان بھی بنے، کسی کو نقصان دینے والے بھی نہ ہوں، اور حقوق اللہ کی بھی کمی نہ کرنے والے ہوں، اور حقوق الناس کی بھی کمی نہ کرنے والے ہوں، وہ صحیح معنوں میں ایک جیسے ایک آئیڈیل ایک انسان ہوتا ہے، ویسے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بنائیں، تو یہ تقوی جو ہے نا ان کے اندر جو ہے وہ داخل کرے۔ تقوی ان کے دل کے اندر اگر آپ پیدا کر دیں گے تو آپ کے جو اولاد ہے یا جو بھی آپ کے متعلقین ہیں، چاہے وہ بیوی ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، دوست احباب جو بھی ہیں، تو وہ صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگی کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرفیکٹ لائف گزار سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ آئے گا کہ تقوی کیسے پیدا کریں، ٹھیک ہے نا، یہ تقوی کیسے ہمیں حاصل ہو؟ تو اس کا جواب قرآن ہی میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک کہ اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں جو علم والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تقوی کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو تقوی ہے، ٹھیک ہے، نیکی کا جذبہ، برائی سے منع، برائی سے رکنے کا یہ جو جذبہ ہے، یہ حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے۔ آج جو ہماری نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ہم تمام لوگ یونیورسٹیز اور ان اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا علم جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ علم درست سے میری مراد یہ ہے یہاں پر کہ ہم لوگ باقی جو ہنر ہیں، جو سکلز ہیں، ٹھیک ہے، انجینئرنگ ہے اور چیزیں سکلز ہیں، ہم اس کو تو سیکھتے ہیں، لیکن ہم جو اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں، جو نالج ہے بیسیکلی، جو صحیح معنوں میں ظاہر ہے وہ بھی علم ہے، یہ نہیں کہ وہ علم نہیں، لیکن ایک سکلڈ علم ہے نا، جو بنیادی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہے، جب یہ علم انسان حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں، جب وہ انسان علم حاصل کرتا ہے تو انسان کے دل میں صحیح معنوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کہیں بھی ہے، جو مرضی کر رہا ہے، کہیں پر بھی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کو یہ ذہن کے اندر یہ چیز مستحضر ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے۔ اس کو اس کی ماں نہیں بھی دیکھ رہی، اس کو اس کے ابو نہیں بھی دیکھ رہے، تب بھی وہ اس کے ذہن میں یہ جذبہ ہوگا کہ بھئی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا، کیونکہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کسی کے لوگوں میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کرنا، کسی کے سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اور جتنی بھی آپ اس کا اسکوپ بڑا کرتے جائیں، مثالیں اس میں آپ ڈالتے جائیں، تو وہ چیز کیفیت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ تقوی سے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں یعنی نیکی کرنے کی رغبت کا ہونا آپ کے اندر۔ تقوی اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کے تحت آپ نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس جذبے کے تحت یعنی آپ گناہوں سے، محرمات سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کی، اس سے آپ رکتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ یعنی محرمات سے، جو حرام کردہ چیزیں ان سے رک جانا اور نیکیوں کو کرنا، یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے، اور نیکیوں کا مراد ہے کہ جو فرائض ہیں آپ کے اوپر اس کو کرنا، پھر نوافل سے مراد یہ میرا صرف وہ نفلی نماز والا نوافل نہیں ہے، آپ کی جتنی بھی نیکیوں میں ایک چیز ہو کہ آپ کے اوپر بعض اوقات فرض نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو والنٹریلی کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں نوافل کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی طرح محرمات ہیں، جتنی بھی حرام کردہ چیزیں، چھوٹی سے لے کے اوپر تک، ایک فرد سے لے کے اجتماعی حیثیت تک جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جتنی انسان کی حیثیت ہے اس حد تک اس کو پرفارم کرنا، تو یہ بیسیکلی تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب آپ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو آپ جو ہے کبھی بھی جو ہے اس چیز کو، آپ کو یہ ایشوز جو ہے وہ آپ کو کسی کو آپ دکھانے کے لیے کوئی چیز، آپ جاب کے اوپر ہیں، آپ اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو پورا پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی روزی کو حلال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ کا ہے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے باس دیکھ رہے ہیں، میڈم دیکھ رہی ہیں، آپ کو اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کیونکہ انسان کوئی بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان چاہے کتنا بڑا وہ عالم ہو، نیک انسان ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان گناہوں سے مبرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی سے نا اس گناہ کو ریپلیس کرو، ٹھیک ہے، حسنہ سے اس سیئہ کو ریپلیس کرو، سیئہ یعنی برائی، گناہ، اور حسنہ نیکی، اس حسنہ سے اس سیئہ کو آپ ریپلیس کریں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا،
ٹھیک ہے، تو آپ اس گناہ کو کیسے کریں گے کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بھی گناہ ہوا ہے، کوئی بھی بالفرض کو گناہ ہوا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے اس گناہ کے اوپر سچے معنوں میں اللہ کے سامنے نادم ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہے آپ نیکیوں کے ذریعے سے، یعنی کثرت نوافل کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے ذریعے سے جو ہے آپ اللہ کی رضا جو ہے حاصل کریں. اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ کسی اچھائی سے کسی برائی کو ریپلیس کر دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو اچھائی ہے وہ اس برائی کو مٹا دے گی. ٹھیک ہے، وہ اس اچھائی کو برائی سے مٹا دے گی. اور ایک بات میں، جو بھی آپ سن رہے ہیں میری بات کو، یہ بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس کو اپنی عادت بنا لیں، اس کو اپنی عادت بنا لیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ لکھ لیں میری اس بات کو، اپنے ساتھ کاپی کے اوپر نوٹ کر لیں کہ آج سے ہماری عادت ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، ہم سے ہر کوئی گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ جو ہمارے علم میں آ گیا کہ یار یہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گئی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے پہلے ایک تو اس پہ توبہ کر لی جائے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ اس کا جو حدیث کے اندر سنن نبی داود کی روایت ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائے. صلاۃ التوبہ ثابت ہے حدیث شریف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. وہ صلاۃ التوبہ کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں توبہ کی نیت سے، اور وہ نفل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ عام نفل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نفل کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ مطلب معافی مانگیں، خصوصی طور پہ معافی مانگیں. اس میں صلاۃ التوبہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ خاص طور پہ رکعت نفل پڑھ کے آپ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کریں کہ، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہیں بعض گناہوں کی عادت ہوتی ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہمیں بعض گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے گناہ ہیں جس پہ ایڈکشن ہمیں ہو جاتی ہے. تو ایسے بالخصوص گناہوں کے لیے جن کی عادت ہوگی، تو اس کے لیے تو یہ لازمی اپنا حصہ بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر، یا کوئی بھی چیز جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ نیکی وہ آ جائے لیکن آپ آ نہیں پا رہی. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ایسا مالی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کوئی ایسا سودی معاملہ، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا سودی معاملہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائے لیکن اب توفیق نہیں مل رہی، تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے. کوئی ایسی عادت ہے، بری عادت ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، کوئی ایسی بری عادت ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بے حیائی سے متعلق کوئی بری عادت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے مجھ سے لیکن چھوٹ نہیں پا رہی، تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں اللہ سے. اور یہ رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ رات کے ساتھ خاص نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ جائے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. رات کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ سونے سے پہلے کم از کم یہ معاملہ حل کر کے سویا جائے، اور وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے، اور اس نفل کے بعد پھر یہ دعا حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ جس میں آتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ٹھیک ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ پوری آیت نکال لیجیے گا، وہ پڑھ کر اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے اس گناہ کی عادت مجھ سے چھوٹ جائے، اور یہ گناہ جو ہے نا مرتے ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ، میری موت اس گناہ کے اوپر ہو. تو یہ گناہ مجھ سے مرنے سے پہلے چھڑوا دیں. تو انشاءاللہ وہ آپ کا جو عادی گناہ ہے، جس گناہ کی آپ کو عادت ہے، آپ یقین کریں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کو وہ گناہ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ آپ سے. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کو عمل بتایا. اور الحمدللہ نیک لوگوں کا، ایک علماء کا مجرب ایک یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جو ہے وہ توفیق دیتے ہیں عادی ان گناہوں سے بھی بچنے کی جن کی انسان کو عادت ہوتی ہے. اور پھر تیسری بات اس میں حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ. ٹھیک ہے، تو اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ اخلاق بعض ٹرمینالوجیز ایسی ہیں کہ ہم لوگوں نے نا اس کا ایک بڑا محدود سا فہم لیا ہوا ہے. اسی طرح اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے کو مسکرا کے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور بڑا شیریں بیانی، بڑے میٹھی آواز میں آپ کسی سے بات کریں تو ہم سمجھتے ہیں اس کے بڑے اچھے اخلاق ہیں. بلکہ صحیح معنی میں اچھے اخلاق تو یہ ہیں کہ آپ پیٹھ پیچھے بھی جو ہے وہ کسی کی، تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. جب میں کہہ رہا تھا کہ یعنی عفواً میں کیا بات کہہ رہا تھا،
ہاں اخلاق کے بارے میں تو میں کہہ رہا تھا کہ اچھے جو اخلاق وہ صرف یہ نہیں ہوتے کہ آپ کسی سے میٹھا بول جو ہے وہ بول، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں، لیکن صحیح معنی میں اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ پیٹھ پیچھے بھی لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، آپ پیٹھ پیچھے بھی کسی کی غیبت نہ کریں، آپ پیٹھ پیچھے بھی کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کمزوریاں ہم سب میں ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اچھے اخلاق یہ ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا کر دے۔ اچھے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ کے اوپر میٹھے بنیں، ٹھیک ہے؟ اچھے اخلاق صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے منہ کے اوپر اچھے بنیں۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اپنے دل کو لوگوں کے کینہ اور لوگوں کے بغض سے پاک رکھا جائے۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ کسی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا جائے۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ کسی کے بارے میں برے افکار جو ہے وہ نہ رکھا جائے، الا جو اللہ کے لیے جس سے نفرت ہو یا اللہ کے لیے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن عمومی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اچھے اخلاق کی ایک بات تھی۔ بارک اللہ فیکم۔ میں سوالات کے نا انشاءاللہ آخر میں آپ لوگوں سے تفصیلی بات کروں گا، جو بھی آپ نے سوالات ہیں انشاءاللہ ہم مائک آن کر کے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے کہ الحدیث التاسع عشر، 19ویں حدیث، 19th حدیث، عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، یہ بڑی پیاری روایت ہے اور اس کے اندر سیکھنے کی اتنی چیزیں ہیں کہ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ کیا، ویسے انسان الفاظ نہیں کہ کیا بعض چیزیں اتنی جامع اور مختصر ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور اگر ہم ان کو صحیح معنی میں پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل کر لیں، مسئلہ یہ کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام۔ اب یہ جو ہمارے ماشاءاللہ عربی والے طلباء ہیں، یہ اس پہ ذرا توجہ کریں کہ جو لفظ غلام ہے، تو یہ غلام سے مراد وہ اردو والا غلام نہیں ہے کہ جو سلیو کے معنی میں ہوتا ہے۔ غلام کہتے ہیں اس عربی میں، مطلب ہوتا ہے بچے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بچہ ہوتا ہے نا 9-10 سال کا، جو اس کو ینگ بوائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عربی میں غلام کہہ کے پکارتے ہیں، تو کہتے ہیں یا غلام۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ یا غلام، اے میرے پیارے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ بڑے پیارے، ایک ایک جو ہے نا وہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے جو ہے وہ برابر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ کی حفاظت کیا معنی ہے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ٹھیک ہے؟ اللہ کی جو ہے وہ حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کرو اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو نا، جب سوال کرو مطلب جب مانگو نا، فاسأل اللہ، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو نا، جب مدد طلب کرو نا تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ کتنی واضح بات، 4 باتیں۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الامت، کہ اگر پوری امت، لو اجتماعت، اگر اجتماعت جمع ہو جائے، علی، اس بات پر، ان ینفعوک بشیء، کہ وہ تمہیں کسی چیز کا نفع پہنچائے، لم ینفعوک، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، الا، سوائے، بشیء، مگر اس چیز کی نفع، اس چیز کے برابر، قد کتب اللہ لک، جو کہ اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ولو اجتمعوا علی ان یضرک بشیء، اور اگر ساری امت جو ہے وہ جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں نقصان پہنچانے کے لیے، تو لم یضرک، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، الا، سوائے اس کے کہ بشیء قد کتبہ اللہ علیک، کہ سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ اقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ مراد یہاں پہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ اب اس پہ ہم آتے ہیں تفصیلی طور پہ کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ روایت ہے ترمذی کی۔
اور ترمذی کے علاوہ ایک روایت ہے احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی شدہ، کہ اللہ کو جو ہے نا آسانی کے دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں، کشادگی کے دنوں میں، وسعت کے دنوں میں یاد رکھا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ یعرف کا فی الشدہ، جب تمہارے پر مشکل وقت آئے گا نا تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. دیکھو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے الحمدللہ اس زندگی کے اندر ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں غم بھی ملتے ہیں، ہمیں مشکل وقت بھی ہم پہ آتے ہیں، ہمارے پر آسان وقت بھی آتے ہیں، ہمارے اوپر خوشیاں بھی آتی ہیں، ہمارے اوپر غم بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی آتی ہیں. تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے. تو اللہ کے رسول کیا فرمانے ہیں کہ جب خوشی کے دنوں میں، راحت کے دنوں میں، وسعت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو مشکل کے دن ہوں گے نا اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں یاد رکھے گا. وَعْلَمْ، اور جان لو، اَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جان لو کہ جو چیز تمہیں ملنے والی نہیں، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے، مطلب جس چیز کا تمہیں نقصان ہوئے تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں ملنے والی بھی نہیں تھی. اور وما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جو چیز تمہیں ملی ہے نا، جو چیز تمہیں مل گئی ہے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ تمہیں نہ ملتی. مطلب اللہ کی تقدیر کا ایک بات ہے کہ جو تمہیں اگر کوئی غم پہنچا ہے، کوئی خوشی ملی ہے، تو اگر وہ ملی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ تمہیں پہنچی ہے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں تھا. اور اگر تمہیں نہیں ملی کوئی چیز، ہوتا ہے نا کوئی بہت ساری ہماری خواہشات ہوتی ہیں، وہ شاعر نے کہا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ بہت ساری ہماری خواہشیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول فرمانے کہ اگر کوئی خواہش بالفرض تمہاری پوری، کوئی چیز تمہیں نہیں ملی تم چاہ رہے تھے، تو وہ تمہیں سمجھو کہ ملنے والی، مطلب تمہاری تقدیر میں نہیں تھی وہ چیز. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان النصر مع الصبر، اور جان لو کہ نصرت جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے، فتح جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور مصیبت کا ٹل جانا پریشانی کے ساتھ ہے، یعنی راحت جو ہے وہ مصیبت کے بعد ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی. کتنے میں کہتا ہوں اس خوبصورت الفاظ کہ اگر صرف پورا دن ہم بیٹھیں نا، پورا دن ہم بیٹھیں اور صرف اس حدیث پہ گفتگو کریں تو وہ دن بھی کم ہے، اور وہ گھنٹے بھی کم ہیں، اور وہ منٹس بھی کم ہیں، اور سیکنڈز بھی کم ہیں. اتنی اس کے اندر باتیں ہیں کہ ہم اس کا مختصر وقت میں حق بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے. قرآن کی آیت ہے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک کہ پھر ہر مشکل کے بعد آسانی. 2 بار اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ حدیث میں بھی یہ صحیح جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو ہے ہر مشکل کے بعد آسانی. اب اس پہ آتے ہیں ون بائی ون، کوشش کرتے ہیں جتنی بات کر سکے، پھر آپ لوگوں کے سوال لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اگر کچھ حصہ رہ گیا تو اگلی نشست میں اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ کہ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی حفاظت کرو سے مراد یہ کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کی حفاظت کرو. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ اللہ کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کی باؤنڈری ہے. اللہ کی باؤنڈری کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے لکیر، ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے کہ بھئی یہ لائن کراس نہیں کرنی، تو اس کو اگر آپ اچھے سے اس باؤنڈری کی، اس بارڈر کی حفاظت کریں گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کی حفاظت کریں تو آپ اس کو اپنے سامنے پائیں گے. کہ مطلب یہ کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں تو آپ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے موجود پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ آسانیوں کے جو ہے نا وہ آسانیاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آپ کو جو ہے وہ ملتی رہے گی. اگر آپ اپنی زندگی کے اندر، اور یہ بات واللہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ، اور یہ اللہ کا قرآن میں بار بار یہ چیزیں آتی ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ نکالتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تصور بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے وہ چیز قرآن کی جو آیت میں بھی آ گیا، جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، کہ اگر اللہ کی حفاظت کریں گے، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے، مشکلوں سے نکلنے کے راستے پائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، اگر سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، دعا کرو صرف اللہ سے دعا کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بڑی واضح بات، اگر مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب. یہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگانا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی سے جو ہے غیب کے حوالے سے جو ہے وہ مدد مانگنے کی نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیم دی، نہ اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں تعلیم دی. تو صرف جو ایک چیز جو ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے وہ ہے کہ یا اللہ مدد. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بڑی واضح وضاحت سے تقدیر کے حوالے سے بتا دیا کہ جو مشکلات بعض اوقات ہماری زندگیوں میں آتی ہیں، کوئی فوت ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، یہ جو چیزیں انسان کے ساتھ زندگی میں جڑی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بیماریاں ہیں، یا اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، تو اگر پوری امت تمہیں کوئی فائدہ دینے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ تو فائدے تم تک نہیں پہنچانا تو اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچ سکے گا. اور اگر پوری دنیا تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پہ آ جائے اور تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تمہیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ روایت گویا کہ انسان کو بہادر بناتی ہے، یہ گویا کہ انسان کو ایک اس کے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سوائے اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، اگر میں اللہ کے کوئی دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں حق بات بول رہا ہوں، تو کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو جس اللہ کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جس اللہ کے دین کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے اللہ کے اوپر جو ہے وہ انسان کو اپنا مقدمہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے. آگے کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.